یہ پہلی صف میں پیچھے والے آگے آ جائیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين وجاء إخوة يوسف یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی یہ بات سن کر کہ مصر میں غلہ تقسیم ہو رہا ہے وہ بھی وہاں غلہ لینے پہنچے۔ قحط سالی کا زمانہ تھا، غلہ کہیں سے پیسے میں بھی نہیں ملتا تھا، تو یہاں چونکہ تھوڑے سے پیسے لے کے لوگوں کو دیا جا رہا تھا تو پھر وہ یہاں آئے۔ وجاء اخوۃ یوسف، یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، فدخلوا علیہ، وہ ان کے دربار میں حاضر ہوئے منظوری لینے کے لیے۔ فعرفہم، تو آپ نے ان کو پہچان لیا۔ وہم لہ منکرون، اور وہ اسے نہیں پہچان سکے۔ وہم لہ منکرون، ہمیں منکر جسے ہم کہتے ہیں، وہ منکر وہ ہوتا ہے جس کو ہماری فطرت انکار کرتی ہے، نہیں مانتی اس کو۔ معروف فیملیئر اور منکر اجنبی، جسے نہیں جانتا کوئی بندہ، وہ منکر ہوتا ہے۔ تو برائی ساری اصلاً، یعنی ایک چور کے یہاں بھی چوری ہو تو اسے اچھی نہیں لگتی، یہ منکر ہے، اس کی اپنی فطرت اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ ایک متکبر جو ہے اس کے ساتھ اگر کوئی اور تکبر کرے تو اسے اچھا نہیں لگتا، تو اس کی مذمت کرتا، بڑا مغرور آدمی، یعنی میں بھی تھا لیکن یہ تو میرا بھی باپ ہے۔ متکبر کو بھی تکبر اچھا نہیں لگتا۔ زانی کے اپنے یہاں اگر کوئی اس کی بیوی کے ساتھ یہ کام کرے تو وہ قتل کر دیتا غیرت میں۔ پتہ چلا کہ یہ ساری چیزیں اصلاً انہی پر قیامت کے دن فیصلے ہونے، ضمیر پر، کہ تو اپنے لیے اس کو پسند نہیں کرتا تھا، تو اس لیے اگر لوگ بدی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بدی ان کے نزدیک اچھائی ہو گئی ہوئی ہے، ان کا ضمیر مانتا ہے کہ یہ چیز درست نہیں، لیکن کر رہے۔ منکر اصل میں وہ وہم لہ منکر، اور وہ ان کے منکر رہے، نہیں پہچان پائے ان کو۔ وَلَمَّا جَاهَزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، اور جب انہوں نے ان کا سامان تیار کر دیا، بورے وورے سب جو دینا تھا وہ دانے وانے دے دیے، بورے تیار ہو گئے، تو پھر انہوں نے ان سے کہا، پوری کہانی ان سے سنی تھی تو انہوں نے بتایا کہ ہمارا ایک بھائی گھر میں ہے باقی، اور ظاہر ہے مطلب یہی ہوگا کہ اس کے حصہ کی بھی آپ ہمیں دے دیں گھر میں۔ انہوں نے کہا ایسے نہیں، جو بندہ یہاں آتا ہے ہم اسی کو دیتے ہیں، اگلی بار جب تم آؤ گے تو بھائی کو ضرور ساتھ لے کر آنا، ورنہ میں تمہیں غلہ نہیں دوں گا، میں یہی سمجھوں گا کہ تم نے جھوٹ بولا ہے میرے ساتھ۔ قَالَ ائْتُونِی بِأَخٍ لَکُم مِّنْ أَبِیکُم، اخوکم نہیں کہا، اخیکم نہیں کہا، اخ لکم کہا، چونکہ ایک ماں سے نہیں نا، تھوڑا سا گیپ آ گیا۔
اگلی بار جب آؤ گے تو بھائی ساتھ لے کر آنا. الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین، تم دیکھتے نہیں میں بھر بھر کے بورے دیتا ہوں اور میں بہترین میزبانی کرنے والا ہوں، اچھا سلوک کرتا ہوں. فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ، اور اگر تم اسے نہ لے کر آئے تو پھر بالکل کچھ تمہیں بھی دانا نہیں ملے گا اور نہ تم میرے قریب آنا. قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ، ہم اس کے ابا کو راضی کر لیں گے. اباہو، ابینا نہیں، ابانا نہیں، ہمارا باپ نہیں، اباہو، یعنی دل میں ابھی بھی وہ گلہ ہے کہ اس کا باپ ہے. اباہو، ہم اس کے باپ کو قائل کریں گے، پھسلانے کی کوشش کریں گے. وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور ہم کاری لیں گے یقیناً، یعنی پہلے تجربہ جو تھا. وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ. وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ، آپ نے جو کام کرنے والے تھے ان سے کہا کہ ان کے پیسے ان کے بورے میں رکھ دو. جو ان پیسے لائے تھے نا وہ ان کے بوریے میں رکھ دو تاکہ گھر جا کے انہیں پتہ چلے. یہاں تم پکڑاؤ گے تو یہ لیں گے نہیں. پتہ تھا نا، اپنا خاندان کا پتہ ہوتا ہے کہ انا ہوتی ہے ایک بندے کے اندر، اپنی خودی ہوتی ہے، وہ ایسے نہیں لیں گے، وہ صدقہ کر کے یہ نہیں لیں گے. تو تم پیسے ڈال دو اس میں. لعلہم یعرفونہا اذا انقلبوا الی اہلہم، جب گھر والوں کے پاس پہنچ جائیں تو انہیں پتہ چلے. کیونکہ تمام انبیاء پر صدقہ جو ہے یہ حرام ہوتا ہے اور ان کے خاندان پر. تو آپ جو دے رہے تھے وہ ہدیہ دے رہے تھے. بیٹا تھا نا، بیٹا باپ اور بھائیوں کو ہدیہ دے رہا تھا، لیکن ان کے حساب سے تو وہ خرید کر لے کر جا رہے تھے. لعلہم یرجعون، تاکہ یہ پلٹ کر آئیں. یعنی ہو سکتا ہے کہ یہی جو لے کر آئے ہیں پیسے، ان غریبوں کے پاس یہی پیسے ہوں اور پھر آنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہ اور پلٹ کر نہ آئیں وہ، کیونکہ صدقہ تو لیتے نہیں. لہٰذا یہ پیسے ساتھ ان کے بھیج دو، یہ پیسے ہی واپس کرنے کی نیت سے واپس آ جائیں گے. دیکھیں، یعنی دانے لینے نہ بھی آئے تو وہ سمجھیں گے غلطی سے پیسے آ گئے ہیں، وہ پیسے لوٹانے ضرور آئیں گے. بیٹا نہیں لوٹایا باپ کو، لیکن آپ کو پتہ تھا میرے بھائی کھائیں گے نہیں، پیسہ نہیں کھائیں گے، واپس آئیں گے. وہ بھی جو تھے وہ بھی بعد میں نبی بنے ہیں. ہم تو جب یوسف زلیخا بچپن میں پڑھا کرتے تھے اور خواتین رویا کرتی تھیں ان مظالم پر تو ساتھ گالیاں بھی دیا کرتی تھیں ان کو. لیکن یہ اللہ کی حکمت تھی کہ بھائیوں کو استعمال کیا بادشاہ بنانے کے لیے اور پوری فیملی کو صدیوں کے لیے پھر مصر میں لا کے آباد کیا اور حکمران رہے وہاں کے، تاکہ کہ وہاں پھر ایک نیشنل ریولوشن ہوا ان کے خلاف. جب یہ نااہل ہو گئے نا اور اپنے آپ کو جدی پشتی بادشاہ سمجھنا شروع کر دیا تو پھر وہاں مقامی لوگوں کا ایک انقلاب آیا اور پھر فرعون غالب آ گیا اور یہ پھر مغلوب ہو گئے، پھر غلام بنا لیے گئے وہاں پہ. اور موسیٰ علیہ السلام پھر ان کو نکال کر وہاں سے لائے اور ساتھ یوسف علیہ السلام کا وہ میت والا صندوق بھی اٹھا کر لائے. فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ، جب وہ باپ کے پاس واپس آئے، قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ، تو آتے ہی انہوں نے بوریے وغیرہ اتار رہے تھے، ساتھ ہی وہ بتا رہے تھے کہ ابا وہ اب بس یہ آخری بار ہے. اس کے بعد انہوں نے سامان روک لیا، کہتے اب ہم تمہیں نہیں دیں گے یہاں تک کہ ہمارا بھائی اگر آپ ساتھ نہ بھیجیں تو. فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا، انہوں نے کہا کہ اس وقت ذرا ماحول بنا ہوا ہے، بوریے اتنے ڈھیر لگے ہوئے ہیں تو ابا کی طبیعت خوش ہے، اتنے عرصے بعد گھر میں غلے کے ڈھیر لگے ہیں، تو اسی میں باپ کو قائل کر لو کہ ایک بیٹا اور اگر ساتھ جائے گا تو اور زیادہ مال ہو جائے گا. فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَقْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی انہوں نے یہی کہا تھا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کریں گے، آپ ہمارے ساتھ اس کو بھیج دیں اور ہم لے آئیں گے. قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلِ، اسی طرح میں تمہیں محافظ بنا دوں اس کا جس طرح اس کے بھائی پر تمہیں بنایا تھا. میں اتنا بچہ سمجھتی ہو تو مجھے. هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ، امین
اب کو ہوتا ہے خزان جو ہوتے ہیں امانت دار، الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل فاللہ خیر، دیکھیں حافظا، اللہ ہی بہتر حفاظت کرنے والا ہے، تم نہ ذمہ لو حفاظت کا، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، اب انہوں نے جب وہ بوریے کھولے، وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، انہوں نے دیکھا پیسے تو واپس آ گئے ہیں۔ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي، ابا اور ہمیں کیا چاہیے، هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا، یہ پیسے بھی ساتھ آ گئے ہیں، وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا، ہم یہ پیسے بھی جا کے، اب تو ہم نے جانا ہی جانا ہے، پیسے دینے کے لیے تو ہم نے جانا ہی جانا ہے، تو ہم پیسے بھی واپس کریں گے، بھائی کو ساتھ لے جاتے ہیں، کچھ مال بھی مل جائے گا، تو دانا پانی بھی مل جائے گا۔ وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، ایک اونٹ کا بوجھ، ایک اونٹ کا ہمیں غلہ اور مل جائے گا۔ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، اس پہ ہمارا کیا لگتا ہے، آنا جانا ہی ہے نا، بس چٹ سے لے آئیں گے۔ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ، کہا میں تمہیں ایسے اب اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ کی قسم نہ کھاؤ، میثاق نہ کرو، عہد نہ کرو۔ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ، تم اسے ضرور لے کر آؤ گے، وہ یوسف والا معاملہ نہیں کرو گے۔ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ، سوائے اس کے کہ تم مغلوب ہو جاؤ، تمہارے پاس چارہ کوئی نہ رہے، تم پر غلبہ پا لیا جائے، تمہیں قابو کر لیا جائے۔ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ، جب انہوں نے عہد دیا کہ اللہ کی قسم ہم اگر ہم آئیں گے تو اس کو بھی ساتھ لے کر آئیں گے۔ قال اللہ علی ما نقول وکیل، تو انہوں نے کہا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ ضامن ہے، یعنی سوچ لو تم لوگ۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، اب دیکھیں پھر وہ رستہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، تقدیر کا اسباب لڑا رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام والدین ہیں، والدین جو ہے ان کے لیے بچے ہمیشہ بچے رہتے ہیں۔ یہ جو مشورے دیتے ہیں نا والدین، پتر ایسے کر لے ایسے، اس پہ غصہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں انجینئر ہوں اور یہ مجھے مشورے دے رہے ہیں، آتا کیا ہے، پرائمری پڑھے ہوئے ہیں یہ، بھائی ان کا دل ہے، اس سے سکون نہیں ملتا، ان کے اندر جو ہے وہ اس آگ کو باہر نکالتے کہ بھائی یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا ہے۔ ہمارے یہاں جو چیف تھے ٹریفک پولیس کے، مہدی، بہت مشہور، بڑے سخت طبیعت، اسٹرکٹ، وہ جب گھر سے نکلا کرتے تھے ان کی والدہ جو ہے وہ بڑے پیار سے سمجھایا کرتی تھی کہ بیٹا دائیں بائیں دیکھ کے روڈ کراس کرنا، یہ ہوتے ہیں والدین۔ تو اب انہیں کہہ رہے ہیں کہ بیٹا ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، اتنا بڑا جتھا جب نکلے گا تو کوئی وہاں والے یہ نہ سمجھے کہ یہ ڈاکو ہیں، کیونکہ قید سالی میں ڈاکے بھی بہت پڑتے ہیں۔ کسی کو تمہیں پکڑنے کا بہانہ نہ ملے اور ایک ہی دفعہ تم جال میں نہ پکڑے جاؤ۔ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، الگ الگ دروازوں سے جانا، ایک پکڑا جائے تو کم از کم دوسرے تو بچ جائے نا۔ وَمَا أُغْنِيَ عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، سچی بات یہ ہے کہ تمہارے ساتھ جو کچھ ہونے کا اللہ نے لکھ دیا ہے، میں اس کا رستہ نہیں روک سکتا۔ میری یہ نصیحتیں تمہارے کسی کام نہیں آئیں گی اگر اللہ نے کچھ طے کر لیا ہے تو۔ ان الحکم الا للہ، بیٹا فیصلہ تو اللہ کا ہی چلتا ہے، جیسے وہ کرتا ہے ویسے ہو جاتا ہے، بندہ لاکھ احتیاطیں کرے اور لاکھ سامان کرے۔ علیہ توکلت، میں اپنی تجویز پر نہیں، میں اپنے اللہ پر توکل کر کے تمہیں اس کے بھروسے پر بھیج رہا ہوں۔ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور توکل کرنے والوں کو اصلاً اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے، وہی اصل میں توکل کے قابل۔ باقی جس چیز پر بھی توکل کیا جائے
وہ اپنی مرضی نہیں رکھتی، ارادہ نہیں رکھتی، کوئی قدرت نہیں رکھتی، ہر چیز پر اللہ کی قدرت ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس زندہ پر توکل کرو جو کبھی مرے گا نہیں۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، اور جب وہ داخل ہوئے وہیں سے جیسا کہ ان کے باپ نے ان سے کہا تھا، وہ مختلف دروازوں سے داخل ہوئے، دو دو کر کیسے۔ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، وہ اللہ کے معاملے میں ان کے کسی کام نہیں آ سکتے تھے۔ یعنی یعقوب خود بھی انہوں نے اعتراف کیا، اللہ پاک بھی کہہ رہا ہے کہ ان کی کوئی تجویز اللہ کی اس لکھی ہوئی اسکیم میں مداخلت نہیں کر سکتی تھی۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ، اصلاً وہ چیز جانتے تھے جو ہم نے ان کو بتا دی تھی۔ یعنی انہیں پتا تھا یوسف زندہ ہے، بادشاہ بنے گا، یہ بھائی اس کے سامنے سر نگوں ہوں گے، تو وہ ساری تدبیریں اس علم کی بنیاد پر کر رہے تھے۔ اللہ کا رابطہ تھا ان کے ساتھ، یعنی اللہ نے انہیں بتایا ہوگا کہ یوسف کے جانے کے بعد بھی ان کے اندر سے وہ بنیامین کے بارے میں جو ہے وہ رویہ تبدیل نہیں ہوا، کوئی احساس جرم نہیں ہے ان میں، ابھی بھی یہ اس کے ساتھ عداوت کرتے ہیں۔ اور یوسف علیہ السلام جب ان سے مخاطب ہوں گے تو ان سے کیا کہیں گے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ اس کا مطلب بھائی کے ساتھ بھی وہ ہاتھ کرتے رہتے تھے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ نہیں جانتے، لیکن چونکہ ان کو علم دیا گیا تھا لہذا وہ اس کی بنیاد پر تدبیر کر رہے تھے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُف، جب وہ بھائی کو لے کر آئے یوسف کے پاس، آوَا إِلَيْهِ أَخَاهُ، تو انہوں نے بھائی کو اپنے یہاں ٹھکانا، ان کو تو کیمپ میں بھیج دیا، بنیامین کو اپنے پاس روک لیا حضرت یوسف علیہ السلام کہ اس کو یہیں چھوڑ دو، تم لوگ جاؤ اپنی رائے سے۔ جب اکیلے ہوئے تو قال انی انا اخوک، اس کو بتا دی، دیکھو میں تمہارا بھائی ہوں یوسف، وہ جو کوئی گم ہوا تھا۔ فلا تبتئس بما كانوا يعملون، یہ جو کچھ کرتے رہے ہیں تو اس پر مایوس نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جانتے تھے، بنیامین سے پوچھا ہوگا معاملہ کیا ہے تمہارا، یہ بھائی تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، تو انہوں نے بتا دیا ہوگا کس طرح میرا بھائی تھا ایک اور اس طرح گم ہو گیا اور یہ میرے ساتھ بھی اس طرح کا رویہ کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا وہ بھائی میں ہی ہوں اور اب تم غم نہ کر، اب دیکھ کیا بنتا ہے آگے۔ فلما جہزہم بجہازہم، اب پھر جب بوریے تیار ہوئے، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، تو انہوں نے سقایا جو ہے وہ جو پیالہ ہے وہ رکھ دیا بھائی کے، بنیامین کے، پہلے بھائیوں کو تحفہ دیا تھا، اب بنیامین کے اس میں ٹوپا رکھ دی۔ ہدیہ ہے، بھائی ہے۔ جب وہ توپا تو یعقوب یوسف علیہ السلام گئے نا دیکھنے کے لیے کہ سامان سب ٹھیک طریقے سے ہو گیا ہے پردیسیوں کے لیے سارا، اور ساتھ ہی اٹھا کے وہ جو ہے بنیامین کے ٹوپے میں رکھ دیا کہ چلو۔ انہوں نے نہیں دیکھا، وہ جو عامل تھے نا اس کے، مزدور وہاں لگے ہوئے تھے، ذمہ دار تھے، انہوں نے نہیں دیکھا کہ یوسف علیہ السلام نے اس کو اس میں رکھا۔ جب یہ رخصت ہوئے اور انہوں نے دوسرے بوریے بھرنے کے لیے پیالہ ڈھونڈا تو پیالہ نہیں، ان کا ابھی تو ان کے بوریے ہم نے پیالے سے بھرے ہیں، تو پیالہ کدھر چلا گیا؟ ظاہر ہے انہی کے بوریے میں سے کسی کے بوریے میں ہے، اور اس نے کسی نے چھپا لی ہے۔ اذن مؤذن، اذان دینے والے نے اذان دی، یعنی اللہ اکبر نہیں کہا اس نے، پکارنے والے نے پکارا۔ اذان اصل میں پکار کو کہتے، تو پکارنے والا پکارا، ایتھا العیر انکم لسارقون، اے قافلے والو تم چور ہو۔ قالوا واقبلوا علیہم، ظاہر ہے قافلے والوں کا طرح نکل گیا نا، یہ ہے اقبلوا الیہم، انہوں نے کہا اور مڑ کر دیکھا ان کو، ان کی طرف منہ کیا۔ قالوا ماذا تفقدون، بھائی کیا گم ہوا آپ کا؟
قالوا نفقد سواع الملک، وہ بادشاہ کا خصوصی، سواع الملک وہ یوسف علیہ السلام کا ذاتی ٹوپا تھا، ذاتی گلاس تھا، وہ سقایا جو تھا، وہ بیت المال کا نہیں تھا، اس لیے اس کا نام انہوں نے وہ لیا، بادشاہ کا پیالہ۔ قالوا نفقد سواع الملک ولمن جاء به حمل بعیر وانا به زعیم، وہ جو ان کا ذمہ دار تھا اس نے کہا جو بھی وہ ٹوپا لے کر آئے گا اسے ایک اونٹ کا سامان ملے گا، جو بھی بتا دے تم میں کس کے ٹوپے میں ہے، تو یعنی تمہیں پتہ ہوگا کہ کس نے چوری کی ہے تو بتا دو۔ قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، اللہ کی قسم تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ہم زمین میں فساد کرنے نہیں آئے، ملک میں فساد کرنے نہیں آئے، تمہارے یہاں کوئی جرم کرنے نہیں آئے۔ وما كنا سارقین، اور ہم لوگ چور نہیں ہیں، ہم خاندانی لوگ ہیں، بھوک لے آئی ہے تمہارے در پہ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم جو چاہو الزام ہم پر لگا لو۔ وما كنا سارقین، ہمارے یہاں چور نہیں ہوتے خاندان۔ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، دیکھیں ان کا ڈائلاگ ہو رہا ہے اور اللہ پاک کی اسکیم آگے چل رہی ہے۔ یہ بات نہ بھی کہتے ہو، تلاشی لینا شروع کر دے، لیکن پولیس والے چور کے ساتھ کوئی ڈائلاگ تو نہیں نہ کرتے اس قسم۔ اللہ نکلوا رہا ہے ان سے، چونکہ قافلے والوں سے کچھ مطلوب ہے، اس لیے وہ سوال کیا کہ اگر تم جھوٹے ثابت ہو، تم کہتے ہو ہم چور نہیں ہیں، اگر تم چور ثابت ہو جاؤ تو پھر اس کی سزا کیا ہے؟ انہی سے پوچھا قافلے والوں سے۔ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، ہمارے قبیلے میں تو بھائی صاحب جس چور سے مال برآمد ہوتا ہے وہ اس کا غلام بن جاتا ہے، جتنا عرصہ چاہے وہ بندہ جس کا مال چوری ہوا ہے وہ اس کو اپنے پاس روک سکتا ہے اپنی خدمت کے لیے۔ کذالک نجزی الظالمین، ہمارے یہاں ظلم کرنے والوں یعنی چوری کرنے والوں کے ساتھ یہی کیا جاتا ہے۔ تو اب ان کے ساتھ چونکہ انہی کے قبیلے کا قانون ان پر لاگو کیا جانا ہے، انہوں نے خود ہی اس کا مطالبہ کیا ہے، خود ہی جزا بتائیے، ٹھیک ہے بھائی صاحب، وہ تو بیچارے سچے تھے نا، ان کے تو وہم گمان میں بھی نہ کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ان کا ٹھیک ہے جس کے بوریے میں سے نکلے بھائی صاحب تو اس کو اپنے پاس روک لینا، ہمارے قبیلے میں اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ، تو انہوں نے بھائیوں کے بڑے بھائیوں سے شروع کیا پھرولنا، ان کی تلاشی پہلے شروع کی بڑے بھائیوں کی۔ جب 10 کی تلاشی لے چکے تو بنیامین کی جب باری آئی تو ان کو چھوڑو جانو، ان کا نہ بھائی صاحب تسی ایڈا آسان نہ کرو ساڈے نال، پہلے جو مہربانی کی آپ نے، جب جہاں 10 کی تلاشی لی ہے اس کی بھی لو آپ، یعنی یا تو ہمیں سب پر ہماری زبان پر اعتبار کر لیتے، نہیں تو تم نے 10 کی دی ہے تو 11ویں والے کا احسان مہربانی کرو، ہم پر نہ کرو، اس کی بھی تلاشی لو۔ لینچ ثم استخرجها من وعاء اخیہ، وہ بنیامین کے سے نکلا ہے۔ اللہ پاک یہاں بات کو روک کر کہتے ہیں کذالک کدنا لیوسف، یہ چال ہم نے چلی تھی یوسف کی فیور میں، وہ جو ڈائلاگ ہو رہا تھا اور انہوں نے خود پیش کیا کہ ہمارے قبیلے کی سزا نافذ کی جائے، یہ ہم نے یوسف کی فیور میں چال چلی تھی۔ ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، بادشاہ کے قانون میں وہ بھائی کو جیل تو بھیج سکتا تھا چوری میں، اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ یہ ہم چاہتے تھے یوسف کی کسٹڈی میں رہے، یوسف کا پیالہ گم ہوا، یوسف کا پیالہ رکھا گیا، حکومت کا نہیں رکھا گیا، لہذا جیل نہیں جا سکتا، وہ یوسف علیہ السلام کے پاس ہی رہے گا۔ کذالک کدنا لیوسف ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ، اگر اللہ نہ چاہتا۔ نرفع درجات من نشاء، جس کے درجات ہم چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں۔
وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اور ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہوتا ہے۔ کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا علم فائنل، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا، اور کوئی مجھ سے بڑا عالم نہیں۔ فوق کل ذی علم علیم۔ قالوا ان یسرق، بھائیوں نے کیا قبضہ، ظاہر ہے بیچارے شرمندہ بھی ہوئے بہت زیادہ، کہنے لگے اگر اس نے چوری کی ہے فقد سرق اخ لہ، تو اس کے بھائی نے، اخ لہ، اخانا نہیں، ہمارا بھائی نہیں، اخ لہ، حالانکہ باپ ایک تھا۔ اگر اس نے چوری کی ہے تو کوئی اوپرا کام نہیں کیا ہے، اس کے بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی۔ فقد سرق اخ لہ من قبل۔ یوسف علیہ السلام پھوپھی کے پاس گئے ہوئے تھے، بہت پیارے تھے۔ پھوپھی حضرت یعقوب علیہ السلام لینے گئے، پہلے تو جو وعدہ کیا تھا پھوپھی نے اتنے عرصے بعد بھیج دوں گی، نہیں بھیجا، پھر خود گئے یعقوب علیہ السلام لینے کے لیے۔ تو پھوپھی نے کوئی چیز گھر کی اپنی یوسف علیہ السلام کے سامان میں رکھ دی۔ دروازے کے پاس جب وہ پہنچے تو اس نے کہا کہ ٹھہر ٹھہر ذرا، میرے فلاں چیز گم ہو گئی ہے، اور پھر وہ یوسف علیہ السلام کے سامان میں سے نکالی اور کہا کہ یہ تو اب سال یا 6 مہینے اور میرے پاس رہے گا، جتنی مطلب ہے میری مرضی ہے، اس نے چوری کی ہے۔ یہ الزام تھا یوسف علیہ السلام، یعنی پھوپھی نے اپنے پاس روکنے کے لیے ان کے ساتھ یہ کیا تھا۔ بھائیوں نے اس کو الزام کے طور پہ پیش کیا کہ واقعتاً گویا یہ سچا واقعہ تھا، پہلے بھائی نے بھی اسی طرح چوری کی تھی، اور اب حالانکہ سچے تھے اس معاملے میں کہ پھوپھی نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے ساتھ کر دیا، لیکن بھائی کے علم کے ساتھ کیا۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، یوسف اس بات کو پی گیا، یعنی یہ نہیں کہا تم جھوٹ کہتے ہو، اس کے ساتھ تو ایسا ہوا تھا، پھوپھی نے جان بوجھ کے رکھا تھا، اس نے چوری نہیں کی تھی۔ أَسَرَّهَا فِي نَفْسِهِ، اور انہیں ظاہر نہیں کیا کہ تم میرے منہ پر کھڑے ہو کر مجھے پر الزام لگا رہے ہو۔ قال انتم شر مکانا، تم بڑے برا موقف ہے تمہارا، تم بڑی بری جگہ کھڑے ہو، یعنی اکبر ابھی میں تمہیں ٹوک دوں اور بتا دوں کہ میں ہی یوسف ہوں تو تمہاری شرمندگی کا کیا عالم ہوگا۔ تم بادشاہ پر الزام لگا رہے ہو اس کے سامنے کھڑے ہو کر، وہ تمہیں کیا سزا دے سکتا ہے اس کی۔ واللہ اعلم بما تصفون، تم جو صفت میرے اندر بیان کر رہے ہو چوری کی، اللہ جانتا ہے اس کو کہ ایسا نہیں۔ اچھا، پہلے غصہ چڑھا کے ان کو چوری کا الزام لگا کے، اب کیا کہتے ہیں؟ قالوا یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا، شیخ ویسے بھی کبیر ہوتا ہے، بوڑھے کو شیخ کہتے ہیں، جب شیخاً کبیراً ہو گیا تو اس کا مطلب ہے بہت ہی بوڑھا ہے۔ کہنے لگے بادشاہ سلامت، یہ اس کا باپ جو ہے وہ بہت بوڑھا ہے، اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکے گا۔ فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ، آپ ہم میں سے کسی کو اپنے یہاں روک لیں، صبر کرو، میں تمہیں کھلاتا ہوں پراٹھے ادھر اپنے پاس مال میں روک کر۔ فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، ابھی انہوں نے کہا تھا کہ چور، ابھی کیا کہہ رہے ہیں؟ اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، انہی کے منہ سے نکلوایا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو بڑا نیک بندہ سمجھتے ہیں، آپ ہمارے اوپر ایک نیکی اور لگا دیں، ہم میں سے کسی گبرو کو روک لیں اور اس کو جانے دیں، اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکے، یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے۔ قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، اللہ کی پناہ اس سے کہ ہم اس کے سوا کسی اور کو پکڑیں جس کے مال میں سے ہمارا سامان نکلا ہے۔ یعنی جیسے ہوگا چوری ایک کرے اور کوئی بندہ کہ صاحب یہ اسکول پڑھتا ہے، آپ اس کی جگہ جو ہے وہ ایک میں تھا راجہ بشارت ڈی ایس پی کے پاس تحقیق چل رہی تھی، کچھ لوگ آئے ہوئے تھے تو وہ
کسی لڑکے نے کوئی لڑکی اغوا کر لی تھی، تو تفتیشی آیا ہوا تھا، ڈی ایس پی کے پاس بتا رہا صورتحال، تو اس نے اس سے پوچھا ہے تمہارا اندازہ کیا ہے؟ اس نے کہا صاحب اسی کے پاس ہے لڑکی۔ اس نے کہا پھر لڑکی نکلواؤ، اسے لے جاؤ اندر اور لڑکی اسے نکلواؤ۔ اس کے اچھا اس سے 5-7 منٹ پہلے اس کے والدہ اور والد اور وہ آئے ہوئے تھے، بڑے رو رو کے کہ جی وہ کل پیپر ہے بچے کا اور اس کا فیوچر تباہ ہو جائے گا اور فلاں ہو جائے گا، ڈھینگ ہوگا۔ تو اس نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ باہر بیٹھے ہوئے، پھر اس کو بلوایا تفتیشی کو، اس سے پوچھا، اس نے کہا جی لڑکی اسی کے پاس ہے، میرا اپنا ایکسپیرینس یہی ہے۔ اس نے کہا آج رات کو لڑکی نکلوانی ہے اور صبح پھر گاڑی پہ اس کو لے جانا وہاں پیپر دلوانے کے لیے، لیکن لڑکی آج نکلنی چاہیے لازم۔ تو وہ پھر نکلوا لی اس نے۔ تو سامان جس کے پاس ہے ہم نے اسی کو پکڑنا ہے، آپ لوگ جائیے۔ فلم مستعی اسومن، جب منت ترلا کر کے تھک گئے اور مایوس ہو گئے، خالصو الگ تھلگ ہو گئے۔ خالص کس کو کہتے ہیں؟ الگ تھلگ، جس میں سے کچرا نکال دیا جائے۔ خالصو اس شہر کے لوگ الگ، وہ سارے صرف یہی بھائی اکٹھے ہو گئے ایک جگہ۔ خالص دین خالص، جس میں کوئی مکسچر نہ ہو، کوئی جوائنٹ وینچر نہ ہو، کوئی ری میکس نہ ہو، کوئی دوسرے مذہب کے عقائد نہ جوڑے گئے ہوں، دوسرے مذہب کی رسمیں نہ جوڑی گئی ہوں۔ دین خالص یہ پیور وہی ہو جو اللہ نے کہا ہے، جو نبی نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خالصو نجین، نجوہ سرگوشی کو کہتے ہیں۔ ما یکون من نجوہ ثلاثۃ الا هو رابعهم، 3 سرگوشی کرنے والے نہیں ہوتے کہ چوتھا اللہ ہوتا ہے۔ اور 3 سے شروع اس لیے کیا ہے کہ 2 کو سرگوشی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، 3 ہوں تو تیسرے سے چھپانے کے لیے پھر 2 سرگوشی کرتے، لہذا 3 سے شروع کیا ہے۔ ما یکون من نجوہ ثلاثۃ الا هو رابع، اور پھر ولا خمسۃ الا هو سادسهم۔ خالصو نجیہ، قال کبیرہم، وہ جو ان کا بڑا تھا یہودا، جس کے نام پھر یہ یہودی چلے۔ قال، اس نے کہا، قال کبیرہم الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، تمہیں بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ تمہارے باپ نے اللہ کا عہد لیا تھا تم سے کہ اس کے بغیر واپس نہیں آؤ گے، اس کو لے کر آؤ گے، خالی ہاتھ نہیں آؤ گے۔ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي یوسف، اور یوسف کے معاملے میں جو پہلے کارنامہ کر چکے ہو تم، وہ بھی تمہیں یاد ہے۔ یعنی ہر بار ہم نے باپ کے ساتھ یہی کرنا ہے، اب تو وہ اعتبار نہیں کرے گا۔ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ، فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ، میں تو یہ ملک نہیں چھوڑوں گا، یہ بستی نہیں چھوڑوں گا، یہ جگہ نہیں چھوڑوں گا، حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي، یا تو ابا مجھے حکم دے، اذن دے کہ میں واپس آ جاؤں، یا میرا اللہ حکم دے، ورنہ میں یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا۔ شرم آ گئی۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارجعوا الى ابیکم، تم لوگ پلٹ جاؤ، تم لوگ پلٹ جاؤ۔ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ، اور جا کے ان سے کہو کہ ابا جی آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے۔ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا، اور ہم نہیں گواہی دے رہے سوائے اس کے کہ جو ہمارے علم میں آیا ہے، ہمارے علم کے مطابق سامنے سامان برآمد ہو گیا۔ وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ، اور غیب کی خبر بہرحال ہمیں نہیں ہے کہ یہ سلسلہ ہوا کیا ہے، اس نے کیسے اٹھا کے رکھا ہے، کیا مسئلہ ہے، یا اس کے سامان میں رکھا گیا، ہمیں غیب کا پتہ نہیں، لیکن ہمارے سامنے یہ چور ثابت ہوا ہے۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، ہم جس بستی میں تھے آپ ان بستی والوں سے پوچھ لیں کہ یہی ماجرا ہوا، یعنی ہم کو چال نہیں چل رہی، یہ یوسف والا معاملہ نہیں ہے۔ وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، یا اس قافلے سے پتہ کر لیں جس میں ہم لوگ تھے۔ قافلہ بہت بڑا تھا، ان میں یہ بھی شامل تھے۔
تو ان قافلے والوں کو بھی پتہ ہے، ان سے آپ تحقیق کر لیں کہ یہ واقعہ ایسے ہوا یا نہیں ہوا۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم اب واقعی سچے ہیں، اب ہم لصادقون، سچی مچی سچے۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، کہنے لگے ایسا نہیں ہے، تمہارے نفس نے ایک بات تمہارے لیے بنا دی، ایسا نہیں، میرا بیٹا چور نہیں ہے۔ اب یعنی یہ پہلے تم نے چال چلی تھی، اب دوسرے بھائی نے چال چلی ہے، یوسف علیہ السلام نے کھیل کھیل دیا، ان کے نفس نے یہ معاملہ بنا دیا، میرا بیٹا ایسا نہیں ہے۔ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، میں پھر بھی صبر ہی کروں گا کہ اللہ پاک کیا نتیجہ نکالتا ہے۔ ان کو پتا تو تھا کہ اسکیم چل رہی ہے یوسف کو بادشاہ بنانے کی، یہ سارا اللہ پاک چلا رہا، دیکھیں اب اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ فَصَبْرٌ جمیل، میں کچھ نہیں کہوں گا تمہیں، میں نے کیا کرنا، میں صبر ہی کروں گا کہ اب اس کا پھل کیا ہے۔ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا، انہیں پتہ چل کہ دونوں بیٹے جو ہے وہ کہیں اکٹھے ہو گئے ہیں، شک پڑ گیا، بادشاہ لگتا ہے وہی ہے، اسی نے روکا ہے، اس لیے یہ جملہ کہا عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا، اللہ ان سب کو، یعنی وہ جو تم پیچھے چھوڑ آئے ہو، بڑے والا جس نے کہا تھا میں نہیں جاتا، اور دو وہ، تو اس لیے بہم کل جو ہے وہ ضمیر ان کے لیے استعمال کی، تین کی جو شروع ہوتی ہے۔ انہ هو العلیم الحکیم، وہی اصل میں علم والا اور حکمت والا ہے۔ وتولی عنہم، اور ان سے منہ پھیرا۔ وقال یا اسف علی یوسف، کہا ہائے یوسف۔ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، غم سے ان کی آنکھیں جو ہے وہ سفید ہوگی۔ اچھا، غم کا فوری اثر نظر پر پڑتا ہے۔ میں نے ایک بندے کو دیکھا، یعنی اس طرح اس کے بیٹے کو کسی نے یہاں گنگا تھا، تو وہ مارکیٹ میں مچھلی وچھلی جو بھی بدو خریدتے تھے وہ خرید کے تو وہ اٹھا کے لفافہ لے جائے، وہ درم دو درم دے دیا کرتے تھے اس کو، اس لیے گنگا بھی تھا، بہرا بھی تھا، اور نظر سے بھی وہ رات کو سے بالکل نظر نہیں آتا تھا، وہ ایسی بیماری تھی اسے۔ ایک دفعہ گاڑی لگی اور اس کے نتیجے میں پھر وہ ایک آنکھ اس کی بالکل چلی گئی تھی، ایک آنکھ جو ہے اس کو رات میں نظر نہیں آتا تھا، یعنی گنگا بھی تھا، بہرا بھی تھا پیدائشی، اور ساتھ میں یہ بھی تھا۔ تو ظاہر ہے والدین کے دل کا ٹکڑا ہوتا ہے، ایسا بچہ جو بھی بیمار ہو یا غریب ہو وہ زیادہ عزیز ہوتا ہے ان کو۔ تو کسی نے شکایت کر کے پکڑوا دیا اس کو۔ میں نے دیکھا اس کو، باپ کی نظر، اس کا فوری اثر نظر پر ہوتا۔ اس دن مجھے اس آیت کی سمجھ لگی کہ ان کا حال تو قلب کا برا تھا نا، دل۔ رب نے آنکھوں کا ذکر کیا کہ حزن ان کی آنکھیں کھا گیا۔ جو اس نے بیٹے کو دیکھا نا چورتے خانے میں، ختم۔ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ، ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں شاید ماں کو اولاد کے ساتھ زیادہ انس ہوتا ہے، اور ماں زیادہ، باپ جو ہے وہ اس کا اظہار بہت کم کرتا ہے۔ باپ، ماں تو پچھ پچھ کرتی رہتی ہے نا، باپ کے اندر ایک انا ہوتی ہے، وسیع ایک سمندر ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش، یعنی تمہیں روز ہی سیلاب آئے رہتے۔ ہمارے یہاں ایک ہی دفعہ ٹارنیڈو آتا، باپ اس کا اظہار نہیں کرتا، لیکن باپ پھر جب پھٹتا ہے تو پھر پھٹ جاتا، کوئی ماں سے کم محبت نہیں ہوتی اس کی۔ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ قَضِيمٌ، اور وہ اپنے آپ کو گھونٹ رہا تھا۔ یعنی مسئلہ یہ کہ انہیں پتہ ہے، وہ بیٹوں سے ڈسکس نہیں کر سکتے کہ پترو مجھے پتہ ہے میرا بیٹا زندہ ہے، میرا بیٹا بادشاہ بنے گا، تم اس کے سامنے جا کے سر نگوں ہوگے۔
ان کو بتا بھی نہیں رہے، اس لیے کہ اللہ کا حکم نہیں ہے بتانے کا۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ ان کی امت میں کیا حالات گزریں گے۔ آپ فرماتے تھے میں تمہارے گھروں پر اس طرح فتنے برستے ہوئے دیکھ رہا ہوں جس طرح بارش برستی ہے، جھڑی لگی ہوئی ہے تمہارے گھروں میں فتنوں کی۔ اے علی، وہ بڑا بدبخت ہے جو تیرے ماتھے پر خنجر کا وار کرے گا۔ آپ کو پتہ ہے آپ کی نسل کے ساتھ آپ کی امت کیا کرے گی؟ آپ فرماتے ہیں معاویہ اگر اللہ نے تمہیں امیر بنایا تو میرے خاندان کا لحاظ کرنا کچھ۔ سب معلوم ہونے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسی نارمل زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے عمر کو شہید کیا جائے گا، آپ کو پتہ ہے عثمان کو شہید کیا جائے گا، آپ کو پتہ ہے یہ آپس میں لڑیں گے، گردنیں ماریں گے ایک دوسرے۔ حضرت علی اور حضرت زبیر گزرے جب بازو میں بازو دیے ہوئے، دونوں پھوپھی ماموں کے تھے، تو حضور نے بلایا زبیر کو، کہا علی بہت اچھا لگتا ہے، ہر وقت اس کے ساتھ پھرتے رہتے، کہا بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ نے فرمایا ایک دن تو اس کے خلاف ناحق لڑے گا۔ یہی بات جب آمنے سامنے ہوئی دونوں فوجیں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بلایا حضرت زبیر کو، آئے دونوں آگے آئے۔ آپ نے فرمایا تمہیں یاد ہے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ تم ناحق علی سے لڑو گے؟ مجھے یاد آ گیا۔ پلٹ پڑے، وہ میدان جنگ چھوڑ دیا، واپسی میں نکلے تو رستے میں خارجی نے ان کو شہید کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ کی اور لکھوایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا ما بین محمد رسول اللہ، تو انہوں نے کہا صاحب محلاً صبر کر جائیں، آپ کو اللہ کا رسول مان لیں تو پھر مسئلہ ہی کیا ہے؟ جی بسم اللہ چلیے، ہم آپ کو اس لیے روک رہے ہیں کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے۔ تو معاہدے میں وہ چیزیں لکھی جاتی ہیں جو دونوں طرف سے طے شدہ ہوں۔ ہم محمد بن عبداللہ کو مانتے ہیں، معاہدے میں محمد بن عبداللہ لکھا جائے گا۔ محمد بن عبداللہ اور قریش مکہ کے درمیان یہ معاہدہ ہو رہا ہے، محمد رسول اللہ نہیں، چونکہ وہ لکھا جا چکا تھا۔ تو آپ نے فرمایا علی مٹا دو۔ حضرت علی نے کہا کہ نہیں، ما انا بفاعل، میں تو یہ کرنے والا نہیں ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ پیچھے سے حضرت علی کی کونی پکڑ لی کہ یہ مٹا نہ دیں۔ حضور نے فرمایا اچھا مجھے دکھاؤ کہاں لکھا، یہ لکھا۔ آپ نے اپنے انگوٹھے سے، دائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے اس کو مٹا دیا اور کہا کہ بس محمد بن عبداللہ لکھو۔ اگرچہ اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن اب معاہدہ کرنا ہے تو ٹھیک ہے، محمد بن عبداللہ میں بھی کوئی جھوٹ نہیں، میں محمد بن عبداللہ ہوں۔ لیکن حضرت علی سے آپ نے کیا فرمایا؟ کہا علی ستدعا الیہ یومن، ایک دن آئے گا تو اسی قسم کے معاہدے کے لیے بلایا جائے گا، وَلَا تَفْعَلْ، اور تو وہ کرنے پر مجبور ہوگا۔ انہوں نے محمد رسول اللہ کٹوایا، اللہ نے گواہی قرآن میں ثبت کر دی قیامت تک کے لیے، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا محمد الرسول اللہ۔ اس کاغذ پہ نہ بھی لکھا ہوا، قرآن پہ لکھا کافی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور اللہ گواہ کافی، کوئی بھی نہ مانے تب بھی، مکے والوں تم نہیں، کوئی بھی نہ مانے تب بھی محمد اللہ کے رسول ہے اور اللہ ان کی رسالت کا گواہ۔ حضرت علی اور امیر معاویہ کے درمیان جب معاہدہ لکھا جانے لگا، میں اس لیے کہتا ہوں کہ حضور کو پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا، اس کے باوجود نارمل زندگی گزاری ہے۔ یار ہم تو مر جائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں نہیں چلی گئی صدمے سے، حالانکہ پتا تھا کہ بادشاہ بن کے واپس ملے گا، جدائی آنکھیں کھا گئی ہے۔ یہاں تو پتا تھا کہ سر کاٹا جائے گا، گھوڑے دوڑائے جائیں گے، کیا کچھ ہوگا آپس میں۔ حضرت علی اور ان کے درمیان معاہدہ لکھا جانے کا، ھذا ما بین امیر المومنین علی ابن ابی طالب، اگر صبر کرو، امیر المومنین مان لیں تو مسئلہ ہی کیا ہے؟ یہ لڑے کیوں ہیں؟ یہ جو 20-30 ہزار مرے ہیں، یہ کیوں مرے ہیں؟ ہم امیر المومنین نہیں بناتے۔ علی ابن ابی طالب اور معاویہ بن سفیان کے درمیان معاہدہ ہو رہا ہے، یہی دونوں چیزیں لکھی جائیں گی، دیکھیے آپ۔ اور حضرت علی کو ماننا پڑا۔ اس وقت آپ نے کہا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے سچ کہا تھا کہ بعض دفعہ سچویشن ایسی آتی ہے کہ سچا ہوتے ہوئے بھی پھر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ گنگا تھا تو وہ
مارکیٹ میں مچھلی وچھلی جو بھی بدو خریدتے تھے وہ خرید کے تو وہ اٹھا کے لفافہ لے جائے، وہ درم 2 درم دے دیا کرتے تھے اس کے، اس لیے گنگا بھی تھا بہرا بھی تھا، اور نظر سے بھی وہ رات کو سے بالکل نظر نہیں آتا تھا، وہ ایسی بیماری تھی اسے۔ ایک دفعہ گاڑی لگی اور اس کے نتیجے میں پھر وہ ایک آنکھ اس کی بالکل چلی گئی تھی، ایک آنکھ جو ہے اس کو رات میں نظر نہیں آتا تھا، یعنی گنگا بھی تھا، بہرا بھی تھا پیدائشی، اور ساتھ میں یہ بھی تھا۔ تو ظاہر ہے والدین کے دل کا ٹکڑا ہوتا ہے ایسا بچہ جو بھی بیمار ہو یا غریب ہو، وہ زیادہ عزیز ہوتا ہے ان کو۔ تو کسی نے شکایت کر کے پکڑوا دیا اس کو۔ میں نے دیکھا اس کو، باپ کی نظر، اس کا فوری اثر نظر پر ہوتا۔ اس دن مجھے اس آیت کی سمجھ لگی کہ ان کا حال تو قلب کا برا تھا نا، دل۔ رب نے آنکھوں کا ذکر کیا کہ حزن ان کی آنکھیں کھا گیا۔ جو اس نے بیٹے کو دیکھا نا چورتے خانے میں، ختم۔ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ، ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں شاید ماں کو اولاد کے ساتھ زیادہ انس ہوتا ہے، اور ماں زیادہ، باپ جو ہے وہ اس کا اظہار بہت کم کرتا ہے۔ باپ، ماں تو پچھ پچھ کرتی رہتی ہے نا، باپ کے اندر ایک انا ہوتی ہے، وسیع ایک سمندر ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے، یعنی تمہیں روز ہی سیلاب آئے رہتے۔ ہمارے یہاں ایک ہی دفعہ ٹرنیڈو آتا، باپ اس کا اظہار نہیں کرتا، لیکن باپ پھر جب پھٹتا ہے تو پھر پھٹ جاتا۔ کوئی ماں سے کم محبت نہیں ہوتی اس کی۔ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ قَضِيمٌ، اور وہ اپنے آپ کو گھونٹ رہا تھا۔ یعنی مسئلہ یہ کہ انہیں پتہ ہے، وہ بیٹوں سے ڈسکس نہیں کر سکتے کہ پترو مجھے پتہ ہے میرا بیٹا زندہ ہے، میرا بیٹا بادشاہ بنے گا، تم اس کے سامنے جا کے سر نگوں ہوگے۔ ان کو بتا بھی نہیں، اس لیے کہ اللہ کا حکم نہیں ہے بتانے کا۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ ان کی امت میں کیا حالات گزریں گے۔ آپ فرماتے تھے میں تمہارے گھروں پر اس طرح فتنے برستے ہوئے دیکھ رہا ہوں جس طرح بارش برستی ہے، جھڑی لگی ہوئی ہے تمہارے گھروں میں فتنوں کی۔ اے علی، وہ بڑا بدبخت ہے جو تیرے ماتھے پر خنجر کا وار کرے گا۔ آپ کو پتہ ہے آپ کی نسل کے ساتھ آپ کی امت کیا کرے گی؟ آپ فرماتے ہیں معاویہ اگر اللہ نے تمہیں امیر بنایا تو میرے خاندان کا لحاظ کرنا کچھ۔ سب معلوم ہونے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسی نارمل زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے عمر کو شہید کیا جائے گا، آپ کو پتہ ہے عثمان کو شہید کیا جائے گا، آپ کو پتہ ہے یہ آپس میں لڑیں گے، گردنیں ماریں گے ایک دوسرے۔ حضرت علی اور حضرت زبیر گزرے جب بازو میں بازو دیے ہوئے، دونوں پھوپھی ماموں کے تھے، تو حضور نے بلایا زبیر کو، کہا علی بہت اچھا لگتا ہے، ہر وقت اس کے ساتھ پھرتے رہتے، کہا جی بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ نے فرمایا ایک دن تو اس کے خلاف ناحق لڑے گا۔ یہی بات جب آمنے سامنے ہوئی دونوں فوجیں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بلایا حضرت زبیر کو، آئے دونوں آگے آئے۔ آپ نے کہا تمہیں یاد ہے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ تم ناحق علی سے لڑو گے؟ مجھے یاد آ گیا۔ پلٹ پڑے، وہ میدان جنگ چھوڑ دیا، واپسی میں نکلے تو رستے میں خارجی نے ان کو شہید کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ کی اور لکھوایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا ما بین محمد رسول اللہ، تو انہوں نے کہا صاحب محلاً صبر کر جائیں، آپ کو اللہ کا رسول مان لیں تو پھر مسئلہ ہی کیا ہے؟ جی بسم اللہ چلیے، ہم آپ کو اس لیے روک رہے ہیں کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے۔ تو معاہدے میں وہ چیزیں لکھی جاتی ہیں جو دونوں طرف سے طے شدہ ہوں۔ ہم محمد بن عبداللہ کو مانتے ہیں، معاہدے میں محمد بن عبداللہ لکھا جائے گا۔ محمد بن عبداللہ اور قریش مکہ کے درمیان یہ معاہدہ ہو رہا ہے، محمد رسول اللہ نہیں۔
چونکہ وہ لکھا جا چکا تھا، تو آپ نے فرمایا علی مٹا دو۔ حضرت علی نے کہا کہ نہیں، ما انا بفاعل، میں تو یہ کرنے والا نہیں ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ پیچھے سے حضرت علی کی کونی پکڑ لی کہ یہ مٹا نہ دیں۔ حضور نے فرمایا اچھا مجھے دکھاؤ کہاں لکھا، یہ لکھا۔ آپ نے اپنے انگوٹھے سے، دائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے اس کو مٹا دیا اور کہا کہ بس محمد بن عبداللہ لکھو۔ اگرچہ اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن اب معاہدہ کرنا ہے تو ٹھیک ہے، محمد بن عبداللہ میں بھی کوئی جھوٹ نہیں، میں محمد بن عبداللہ ہوں۔ لیکن حضرت علی سے آپ نے کیا فرمایا؟ کہا علی ستدعا الیہ یومن، ایک دن آئے گا تو اسی قسم کے معاہدے کے لیے بلایا جائے گا، ولا تفعل، اور تو وہ کرنے پر مجبور ہوگا۔ انہوں نے محمد رسول اللہ کٹوایا، اللہ نے گواہی قرآن میں ثبت کر دی قیامت تک کے لیے، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا محمد الرسول اللہ۔ اس کاغذ پہ نہ بھی لکھا ہوا، قرآن پہ لکھا کافی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور اللہ گواہ کافی۔ کوئی بھی نہ مانے تب بھی، مکے والوں تم نہیں، کوئی بھی نہ مانے تب بھی محمد اللہ کے رسول ہیں اور اللہ ان کی رسالت کا گواہ۔ حضرت علی اور امیر معاویہ کے درمیان جب معاہدہ لکھا جانے لگا، میں اس لیے کہتا ہوں کہ حضور کو پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا، اس کے باوجود نارمل زندگی گزاری ہے۔ یار ہم تو مر جائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں نہیں چلی گی صدمے سے، حالانکہ پتا تھا کہ بادشاہ بن کے واپس ملے گا، جدائی آنکھیں کھا گئی ہے۔ یہاں تو پتا تھا کہ سر کاٹا جائے گا، گھوڑے دوڑائے جائیں گے، کیا کچھ ہوگا آپس میں۔ حضرت علی اور ان کے درمیان معاہدہ لکھا جانے کا، ھذا ما بین امیر المومنین علی ابن ابی طالب، اگر صبر کرو امیر المومنین مان لیں تو مسئلہ ہی کیا ہے؟ یہ لڑے کیوں ہیں؟ یہ جو 20-30 ہزار مرے ہیں، یہ کیوں مرے ہیں؟ ہم امیر المومنین نہیں بناتے۔ علی ابن ابی طالب اور معاویہ بن سفیان کے درمیان معاہدہ ہو رہا ہے، یہی دونوں چیزیں لکھی جائیں گی، دیکھیے آپ۔ اور حضرت علی کو ماننا پڑا۔ اس وقت آپ نے کہا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے سچ کہا تھا کہ بعض دفعہ سچویشن ایسی آتی ہے کہ سچا ہوتے ہوئے بھی پھر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔